حضرت جب ادھر گئے تھے ہانگ کانگ، وہاں سے واپس ہمارے گھر آئے تو حضرت نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا کہ جب میں وہاں ہانگ کانگ اترا تو وہاں کے قاری طیب صاحب جو بعد میں خلیفہ بھی بنے، انہوں نے کہا حضرت میں نے آج خواب میں دیکھا صبح کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار ہمارے ملک میں آ گئے ہیں اور آپ آ گئے۔ تو حضرت نے کہا دیکھو ہماری نسبت کیسی اللہ نے جوڑ دی اتنے بڑے بڑے مشائخ سے۔ تو ایسی ایسی باتیں ہمارے شیخ کی۔ ہاں، ہم مردہ پرست قوم ہیں، زندگی میں کوئی قدر نہیں، اور جانے کے بعد پھر ہم باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ جب کوئی مجدد ہوتا ہے نا، وہ تین طرح سے کام کرتا ہے، ایک عوام میں کام کرتا ہے، پھر علماء میں کام کرتا ہے، پھر وہ علماء صلحاء کی تربیت کر کے اپنے خلفاء بنا کے ان کے ذریعے دنیا میں کام کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ کہ کتابوں کا فیض اس کا پھیلتا۔ تیسرا طریقہ کہ وہ خود بیانات کے ذریعے جگہ جگہ جا کے لوگوں کی اصلاح و تربیت کرتا۔ تو ہمارے حضرت الحمدللہ یہ مجدد زمان تھے کہ تینوں طرز پہ کام کیا، کہ حضرت کے خطبات کوئی 50 جلدوں میں ہونے والے ہیں، پھر خلفاء اتنے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، پھر عوام کی کتنی اصلاح کی، تربیت کی، کتابیں لکھی۔ تو اس زمانے میں کوئی ایسا شیخ نہیں جس نے تینوں طرز پہ کام کیا۔